الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84، 85 اور 86 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ اپنے خون نہیں بہاؤ گے، آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، نہ ہی اپنے لوگوں کو تم اپنے گھروں سے نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اب بھی گواہی دیتے ہو کہ ہمارے بڑوں نے واقعی یہ وعدہ کیا تھا۔ ثم انتم ہاؤلا، اللہ فرماتے ہیں پھر تم ایسے لوگ ہو، تقتلون انفسکم، اپنے بندوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ایک گروہ کو اپنوں میں سے ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کے آئیں تو فادوہم، پھر ان کا فدیہ بھی دے کر چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ تم پر ان کا نکالنا ہی حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا بعض کتاب کو تم مانتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، نہیں ہے جزا اس بندے کی جو تم میں سے یہ کام کرتا ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے دنیاوی زندگی کی رسوائی کے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت والے دن انہیں سخت ترین عذاب میں لوٹایا جائے گا، وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، اللہ فرماتے ہیں یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب بھی کم نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ پچھلی جو آیت تھی 83، اس میں بھی اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا، میثاق پکا وعدہ، اس میں یہ تھا کہ شرک نہیں کرو گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، مراد شرک نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے، اور عام عوام سے بھی اچھائی سے پیش آؤ گے۔ یہ ان سے وعدے لیے گئے تھے، ساتھ یہ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے۔ اللہ نے پچھلی آیت میں بھی فرمایا، پھر اس کے بعد یہ لوگ پھر گئے تھے، تھوڑے لوگ تھے جو اس وعدے پر پابند رہے۔ ان آیات میں بھی 3 اللہ نے ان سے وعدے لیے تھے۔ ایک وعدہ یہ تھا کہ تم قتل نہیں کرو گے، دوسرا وعدہ یہ تھا لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، تیسرا وعدہ یہ تھا کہ جب کوئی قیدی تمہارا بن جائے اس کو فدیہ دے کر تم چھڑواؤ گے۔ اب یہ 3 احکام تھے، ان 3 احکام میں سے ایک حکم کو وہ فالو کر رہے تھے۔ جب کوئی ان کا بندہ قیدی ہو جاتا نا، اسے فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے، اور باقی جو 2 احکام ہیں، قتل بھی عام تام کرتے تھے، دوسرے نمبر پہ لوگوں کو گھروں سے بھی نکالتے تھے۔ تو قتل کی ممانعت ہے، حدیث کا مفہوم ہے قیامت والے دن حقوق العباد میں سے سب سے پہلا جو مقدمہ رب کی عدالت میں پیش ہوگا قتل کا ہوگا، اور حقوق اللہ میں سے سب سے پہلا جو عمل رب کی عدالت میں پیش ہوگا نماز کا ہوگا۔ حقوق اللہ میں نماز کا، حقوق العباد میں قتل کا پیش ہوگا۔ اس لیے تو ہمیں بھی قرآن مجید میں حکم ہے، جس نے کسی کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو یہ اتنا پیارا عمل ہے، ہم لوگ کوششیں کریں لوگوں کی جانیں بچائیں، نہ کہ لوگوں کے قتل کے در پائے۔ یہود کے اندر یہ بیماری عام تام تھی، قتل کو معمولی سا جرم بھی نہیں سمجھتے تھے، اور آج تک یہود فتنہ باز ہیں، ان کے اندر یہ بیماری عام ہے۔ ان کے اندر کیا تھا؟ میرے نبی علیہ السلام جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے نا، انصار کے 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ چونکہ مشرک تھے پہلے، ان کو پتہ نہیں تھا، یہود ان کے ساتھ چالاکیاں کھیلتے تھے،
اور یہودیوں کے بھی دو بڑے قبیلے تھے، ویسے تو 3 مدینے میں تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، لیکن 2 بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قریظہ اوس والوں کے حلیف تھے، بنو قریظہ اوس والوں کے حلیف تھے۔ حلیف کا مطلب کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جس کی تمہارے ساتھ دشمنی ہمارے ساتھ دشمنی، جو تمہارا سجن ہمارا سجن، پکے یار، یہ تھے حلیف بنو قریظہ اوس والوں کے۔ بنو قریظہ یہودی ہیں، اوس والے مشرک ہیں۔ اور جو بنو نذیر تھے یہ خزرج والوں کے حلیف تھے۔ اب یہ آپس میں جو حلیف تھے یہ مل کے دوسرے پر چڑھائی کرتے، جو غالب آ جاتا دوسروں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے تھے، قتل بھی کرتے تھے، اور کچھ کو قیدی بنا لیا جاتا تھا۔ اب جب قیدی بن جاتے، پتہ چلتا کہ ہمارا یہودی قیدی بن گیا ہے، تو پھر چندہ کرتے، چندہ کر کے اپنے یہودی کو چھڑوا لیتے تھے۔ اور یہ کام تو کر رہے تھے، جب کوئی قیدی بن جاتا اس کو فدیہ دے کر تو چھڑوا لیتے تھے۔ اب پہلے جو 2 کام کیے، ان پر حلہ بولا، ان کو قتل کیا، تو غالب آ جاتے تھے، وہ دوسروں کو جلا وطن کر دیتے تھے، گھروں سے نکال دیتے تھے، یہ 2 کام تو کر رہے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا تم قتل بھی کرتے ہو اور لوگوں کو گھروں سے بھی نکالتے ہو، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، تمہارے پاس قیدی بن جائیں کوئی لوگ تو پھر فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کچھ کتاب کو تو مانتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کچھ کتاب کا انکار کرتے ہو، کیسے تم لوگ ہو؟ تو اس لیے باتیں تو ان کی چل رہی ہیں، پس پردہ ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ قتل کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ نے یہود سے بھی عہد معاہدہ لیا تھا کہ قتل نہیں کرو گے، بلکہ ہماری شریعت میں قتل کی طرف جو لے جانے والی چیزیں ہیں ان سے بھی ہمیں منع کر دیا گیا۔ جو برے اخلاق ہے، غیبت سے منع کیوں کیا گیا ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کر، اس سے معاملہ لڑائی جھگڑے تک آ جاتا ہے۔ یہ غیبت ہوتی ہے نا کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ چغلی سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ چغلی میں یہی ہوتا ہے، غیبت اور چغلی میں یہ معمولی فرق ہے۔ میں کسی کا پیٹھ پیچھے چاچا جی کا برا تذکرہ کروں اور میں یہ چاہوں، خان کو میں بتاتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں یہ 2 آپس میں لڑ پڑیں، تو چغلی ہے۔ اگر میں خان کو صرف ویسے ہی بتا رہا ہوں یہ غیبت ہے، بھئی چاچا جی ایسے، چاچا جی ایسے، چاچا جی ایسے، نفرت ڈال رہا ہوں اس کے دل میں، یہ غیبت ہے۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 2 لڑ پڑیں تو یہ چغلی ہے۔ اگر میں بڑا ہی صوفی بنوں، جی میں عالم ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں منہ پہ بات کہنے کو تیار ہوں، اسے کہتے ہیں تانا۔ شریعت میں تانے سے بھی منع کیے گئے۔ اور اگر ان کی کوئی بات ہے میں دل میں رکھے ہوا ہوں، اسے کہتے ہیں کینہ، ویر، حسد، وٹ۔ شریعت میں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث میں کیا آتا؟ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی۔ دل میں غصہ نہیں رکھ سکتا، منہ پہ تانا نہیں مار سکتا، میں ان کی غیبت نہیں کر سکتا، میں ان کی چغلی نہیں کھا سکتا۔ یہ سارے کام منع ہے۔ منع کیوں ہے؟ کہ تاکہ لڑائی جھگڑے تک بات نہ آئے۔ جب لڑائی جھگڑے تک بات آتی ہے پھر قتل تک، گالی بھی منع ہے، کسی کو برا بھلا کہنا بھی منع ہے، کسی کا خون ویسے بہانا منع ہے، مال چرانا منع ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں تاکہ لڑائی جھگڑے تک نوبت نہ آئے، قتل تک نوبت نہ آئے۔ تو ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نے یہی چیزیں ان کو بھی منع کی تھی کہ آپ نے قتل نہیں کرنا، دوسرے نمبر پر آپ نے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالنا۔ اور یہ یہودی جو قابض ہوتے تھے نا، جو غریب ہوتے تھے، جو کمزور ہوتے تھے، ان پر قابض ہو کے ان کو بنے بنائے گھروں سے، ان کو بنے بنائے باغوں سے نکال دیتے تھے۔ اللہ نے منع کیا ایسا کام نہیں کرنا۔ اور آج بھی یہود اسی طرح کر رہے ہیں۔ فلسطین پہ قبضہ کیا ہے، فلسطین کے جو لوگ ہیں ان کے گھروں پہ قابض ہو گئے ہیں، ان کی زمینوں پہ قابض ہو گئے، دوسرے ممالک سے اب وہ کر رہے ہیں باتیں، جی ہمیں تسلیم کرو۔ کیسے ظالموں کو تسلیم کیا جائے؟ اللہ فرمایا تمہاری جزا کیا ہے، سزا کیا ہے؟ من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے اندر رسوائی تمہاری سزا ہے۔ رسوائی کیا ہے؟ مسلمانوں کے ماتحت رہو گے، مومنوں کے ماتحت رہو گے، جزیہ دے کر رہو گے، تمہاری اپنی کوئی ویلیو اور وقعت نہیں ہوگی۔ یہ تو امریکہ اور کچھ جاپان اور کچھ جرمنی، یہ 2 ساتھ ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل ایک چھوٹا سا ٹکڑا حاصل کر سکے ہیں۔ اگر یہ لوگ ان کی پشت پناہی چھوڑ دیں تو اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو زمین پر رہنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ اور ابھی بھی چھپتے پھرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف پلاننگیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح کل ہم ان کے ہاتھوں ذبح نہ ہو جائیں۔ ذبح انہوں نے پھر بھی ہونا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا پہ تشریف لائیں گے، مسلمان اتنے طاقتور ہو جائیں گے، یہودی جہاں کہیں چھپا بیٹھا ہوگا، درخت بھی بولے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، دیواریں بولیں گی مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، پتھر بولیں گے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا، مسلمان ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی گردنیں کاٹیں گے، ذلیلوں کو ختم کریں گے۔
تو اللہ فرماتے ہیں دنیاوی زندگی کے اندر تمہاری رسوائی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت والا دن تمہیں سخت ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ سب سے اوپر والا تو طبقہ جہنم کا ہے، اس کا نام بھی جہنم ہے، اس میں مومن گناہگار ڈالے جائیں گے، اور اس آگ کی یہ کیفیت ہے، یہ 69-70 حصے اس دنیا کی آگ سے زیادہ گرم ہے، اور اس سے نچلے طبقے میں نصرانی عیسائی ڈالے جائیں گے، اس سے نچلے طبقے میں یہودی ڈالے جائیں گے۔ اوپر والے حصے کا عذاب ذرا چیک کریں، اس سے نچلے کا عذاب اور سخت، اس سے نچلے کا عذاب اور سخت، اور جو منافق ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل، سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت والا دن تمہیں سخت ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ان کی ذرا عقل چیک کرو، انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا۔ یہ دنیاوی شہرت چاہتے ہیں، بلے چاہتے ہیں، قتل بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو گھروں سے نکال رہے ہیں، بس دنیاوی اپنا غلبہ چاہتے ہیں۔ یہ ذرا اس طرف دھیان نہیں دیتے کہ ہم اپنی عاقبت اور آخرت خراب کر رہے ہیں۔ کہیں مسلمان تو ایسا نہیں کر رہے کہ دنیاوی مفادات کی خاطر اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا ان سے عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، جو ان کو عذاب ملے گا بس وہ عذاب بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ایک چمڑے جل جائیں گے اللہ کہتے ہیں ہم دوسرے چمڑے لگا دیں گے، کیونکہ چمڑے کو تکلیف سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ سرنج لگاؤ نا، انجیکشن لگاؤ، بس ایک دفعہ سی ہوتی ہے، کیوں؟ وہ چمڑے کو کراس کر اندر چلی جائے، پھر جتنی مرضی لگاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جب ایک چمڑے جل جائیں گے ہم دوسرے چمڑوں سے بدل دیں گے، وہ جل جائیں گے دوسروں سے بدل دیں گے، تاکہ ان کو عذاب ہی عذاب ہوتا رہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اللہ کہتے ہیں ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، کہ ان کی مدد کی جائے، ان کو آگ سے نکال دیا جائے، ان کی کسی طرح کوئی مدد کی جائے۔ یہ تو پکاریں گے، جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، آ جاؤ کوئی ہمارے اوپر پانی بہا دو، کوئی ہمارا خیال کر لو، لیکن کہاں، کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ لہذا آج ہی وقت ہے سنورنے اور سدھرنے کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان تمام برے اعمال جو ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہود سے بھی وعدہ لیا تھا، اور قرآن مجید میں دوسرے مقامات میں ہمیں بھی یہ برے کام کرنے سے منع کیا گیا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان تمام اعمال سے محفوظ فرمائے۔